إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لب قلزم کو سعادت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر ان کو بینائی عطا کرو، تقین کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان اور شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کے توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ وہی اللہ ہے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حاکم ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی باغ ڈور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے مرضی کے خلاف کوئی عمل حکم میں آ نہیں سکتا۔ اگر آگے بڑھ کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، رب نے مجھے اور آپ کو اس کی قدرت اس انداز سے سمجھائی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ وہ زمین پہ جینے والے آدم کے بچوں، وہ اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کو چاہیں تخت و تاج دے، وہ جس سے چاہیں تخت و تاج کو چھین لے۔ اگر میں کہتے چلوں یہ بات غلط نہیں ہوگی، میں جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی مکمل وقت اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہے، یہ میرا علم کہتا ہے۔ قسم ہے اس رب عظیم کی، ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی اگر اس کا حق ادا کرنا چاہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، موضوع میرا یہ تو نہیں ہے، ہمیں آج ہر ایک کا مقام معلوم ہے۔ ایک معمولی راستے پہ چلتے پھرتے اور پولیس ہے، اس کا مقام ہمیں معلوم، سامنے آ جائیں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ ایک آفیسر ہے، اس کا مقام معلوم، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا مقام ہمیں معلوم،
ایک لائر ہے، اس کا مقام ہمیں معلوم، ایک جج ہے، اس کا مقام ہمیں معلوم۔ بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر آج ہمیں کسی کا مقام معلوم نہیں ہے، صرف طوطوں کی طرح ہماری زبان کہتی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اگر کسی کا مقام آج ہمیں معلوم نہیں ہے تو بس اللہ کا مقام ہمیں معلوم، ہمیں اس کے مقام کو سمجھا تک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے مالک ہمارے پر رحم فرمائے، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہماری زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام ہو، اللہم صلی و بارک علیہ۔ عزیزان گرامی، تقریباً یہ دوسری مرتبہ میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ طبیعت کی ناسازگی، علل اور علت، یہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک میرا گلا ساتھ دے میں آپ لوگوں کے درمیان وقت کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، میں جب تک بولنا چاہوں، جہاں گلا ساتھ چھوڑ دیا میں سمجھوں گا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر ہماری سانسوں کو ابھی باقی رکھا تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کر سکیں۔ بڑے غور سے سننا، مختصر سا وقت ہے، یا آنے سے پہلے کئی موضوعات بھی ملے، یا آنے کے بعد بھی کچھ نشاندہی کے طور پر کچھ الفاظ بھی ملے، لیکن جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ساری چیزوں کو لے کر، وہ اشاعت اسلام میں صحابہ کی قربانیاں۔ قربانی آج ہمارے کانوں میں ایک جھومتا ہوا ایک جملہ، ہر ایک کی ایک الگ الگ تیاری ہے، مجھے قربانی دینا ہے، میں اس قسم کا جانور لوں گا، میں اتنے رقم کا جانور لوں گا، میں فلاں جگہ پر جا کے جانور خریدوں گا، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اپنے خالص مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بندہ ہمیشہ کوشاں۔ کیا بس اسی کا نام قربانی ہے جی؟ تھوڑا وقت میری آواز پہ دے دینا عمل کی نیت سے انشاءاللہ۔ اسی کو قربانی کہتے ہیں، چند روپے خرچ کر دیے الحمدللہ قربانی ہے، کیا اسی کا نام قربانی ہے؟ احادیث کے اوراق کو اٹھانا، سیرت کو پڑھ کے دیکھنا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی سامنے لانا، کلیجہ کانپ جائے گا۔ آج مدگیری کی سرزمین کے اوپر میں اور آپ ہیں، اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ دعا کرے ان لوگوں کے لیے، اگر وہ حیات سے ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، جن کے ذریعے سے یہ اللہ کا گھر بنا، جس کے چھت کے نیچے اطمینان کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کر کے باتیں سن رہے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبر میں کروٹے کروٹے رحمت نازل فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس کے لیے کوشش کی ہے، اللہ اس کا نعم البدل اللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام جو آسانی کے ساتھ میں اور آپ بول رہے ہیں، تھوڑا سا کمر میں میرے درد، ذمہ داروں نے ایک بہترین سواری کا انتظام کیا، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے۔ تھوڑا سا درد، اللہ کی قسم کھا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اسلام کا پودا جس کے شجر کے نیچے میں اور آپ سکون سے جی رہے ہیں، اس کے بود و باش کے لیے ہزاروں گردنیں کٹیں جی، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، جسم کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا گیا، چھنی کر دیا گیا برچھیوں سے، تلواروں سے۔ آج اللہ اللہ
برا مت سمجھنا میری بات پہ، ہم نے اسلام کے لیے اپنے پسینے تک کو نہیں دیا جی، میں ہر ایک کی بات تو نہیں کرتا۔ آنکھوں کے پپوٹے صبح سے کھلے رات نیند تک ہماری فکر یہی رہی، میں کیا کماؤں گا، کہاں سے مال آئے گا، میرا بزنس کیسے چلے گا، میرے بچے کے جاب کا معاملہ کیا ہوگا، میرے بیٹوں کا رزلٹ کیا ہوگا، میری بیٹی کے رشتے کے معاملات کیا ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، کبھی میں اور آپ نے اپنے بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے تکیے پر سر رکھنے سے پہلے سوچا اس دین کا کیا ہوگا جس کے لیے میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، اس اسلام کا کیا ہوگا جس کے لیے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، اس ایمان کا کیا ہوگا جس کے لیے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، معصوم بچوں کو برچھیوں کے نیچے لایا گیا۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب، اقبال کہتے ہیں اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو، یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے، کلمہ تو زبان یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ مسجدیں خالی ہیں، بالخصوص فجر میں آ کر دیکھیں، مکمل مسجدیں خالی۔ گرمی تھی مولانا، رات 2 بجے تک نیند نہیں آئی، رات 2 بجے تک نیند نہیں آئی، 1:30 بجے تک نیند نہیں۔ ارے نادان، 1:30-2 بجے تک کیا کر رہا تھا؟ کیا کروں مول صاحب، نیند نہیں آ رہی تھی، موبائل میں بزی تھا۔ پھوپھے جی ہماری زندگی پر آئی پی ایل کے بیٹنگ میں مصروف، آئی پی ایل کے پروگرام میں مصروف، پب جی میں مصروف، واٹس ایپ میں مصروف، فیس بک میں مصروف، ہزاروں گندگیوں میں مصروف۔ اگر کسی میں مصروف نہیں ہے تو اسلام کی اشاعت میں مصروف نہیں ہے، کیا ہوگا ہمارے ایمان کا؟ لوگ اپنے دانتوں کو نکال کے اسلام کو چبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کرتے کٹتے جا رہے ہیں، ایک ایک کرتے مٹاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ مسلمان ہے کہ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ برا مت سمجھنا میری بات پہ، اپنے چہروں پہ نظر ڈال کے دیکھو، چہرے داڑھیوں سے خالی ہیں ہمارے، لباس ٹخنوں کے نیچے جھانک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ایمان کے سامنے بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی حالات کو رات لا کے بیان کرتے فرمایا، زلزلوں کا لفظ ذکر فرمایا، ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم اسے ایسی چھوڑ دیں گے، ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ ہم ضرور آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو جیسے آزمایا گیا تھا، بھٹی میں ڈال دیا گیا، ایسے ڈال دیا گیا، پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی میرے مالک، کب وقت آئے گا میرے پروردگار۔ لوگوں اوروں کی بات الگ، ایک بات سنتے ہوئے جانا، اگر میرا حافظہ سیرت پر لے کے غلطی نہ کرتا ہو، اچانک ذہن کے اندر ایک بات یاد آئی، اگر حافظہ غلطی نہ کرتا ہو 9 یا 10 ہجری، 9 یا 10 نبوی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے۔ اشاعت اسلام کی قربانیوں پہ غور کرنا، مکہ سے لے کر طائف کی سرزمین کوئی نزدیک کا فاصلہ نہیں جی۔ اگر جو لوگ عمرہ اور حج کو گئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھنا، بتائیں گے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کا سفر آسان کرے، اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو لوگ غافل بیٹھے ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا فرمائے تاکہ ہمارے نظریں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ذرا آگے چلیں، مکہ سے لے کر طائف کا فاصلہ تقریباً 103 یا 105 یا 99 کلومیٹر پر، تقریباً یوں سمجھ لیجئے 95 سے اوپر 105 کے اندر کلومیٹر۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی ایک غلام کے لیے، حضرت زید بن حارث کو جو آزاد کردہ غلام لے کے پیارے نبی پیدل گئے جی۔ غور کرنا، جو اسلام آج ہمارے پاس ہے اس کے لیے قربانیاں کیسی دی گئیں، کس حال میں اس قربانیوں کو دیا گیا، اس کے بعد شجر آج میرے اور آپ کے پاس ہے جس کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہے۔ حالات ایسی،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر کے نکلے، ایک غلام کو پیدل، جو قبیلہ ملتا اس کو دعوت دین دیتے نکلتے، جو لوگ راستے میں ملتے دعوت دین دیتے نکلتے۔ طائف پہنچے، 3 سرداروں سے ملے۔ غور کرنا، غور کر کے سوچنا، آج میری اور آپ کی اخلاق کہتی ہے آنے والے مہمان کا استقبال کیا جائے، اس کے ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایسے رہا ہے۔ کائنات کا چلانے والا پروردگار کہتا ہے اس کا نام سنو تو اس کے اوپر درود پڑھو، لوگوں اس کے پیشانی پہ سلوٹے گرنے نہ دو۔ وہ ایمان والو، تمہاری آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچی مت کرنا، جب وہ لیٹتا ہے تو میرا رب اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ شخصیت اگر کوئی ہے تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری شخصیت فکر کے اندر لے کے نکلے، اپنے غلام کو 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، پیدل 3 سرداروں سے ملے۔ تینوں سرداروں نے میرے نبی کی بے حرمتی کی۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ اللہ، اگر آپ کو سمجھانا نہ پڑتا تو وضاحت کرتا، مختصر بتاؤں گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عجیب و غریب باتیں کسی گئی، الگ الگ انداز میں بات کیا گیا۔ تجھے ہی نبی بنا کر کیوں بھیجنا تھا؟ ہم میں سے کیوں نہیں بنا؟ ہم مال والے، اولاد والے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہی کیوں بنا؟ کسی نے کہا اگر تو ہے واقعی معنوں میں ہم تیرے اوپر سختی کرے تو عذاب نہ، یہاں سے نکل کر کے چلے جا۔ حالات ایسی بھی 1-2 دن تک نہیں، اللہ کے نبی اسی اشاعت کی فکر میں، اسی دین کی فکر میں، اسی دعوت کی فکر میں 10 دن طائف کے اندر رہے۔ کہاں کھایا ہوگا، کہاں لیٹا ہوگا، کہاں زندگی گزاری ہوگی، 10 دن اللہ کے نبی وہاں رہے۔ 10 دن جب 10واں 9واں دن ختم ہوا، سرداروں نے اوباشوں کو لگایا، ابھی تک یہ طائف چھوڑ کر کے نہیں گیا، بدماشوں کو پیچھے لگا دیا۔ اگر میرے انداز میں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، حدیث کے اندر یہی جملے ہیں۔ بدماشوں نے میرے نبی کو ایسے پتھر برسائے، جی ایسے پتھر برسائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری اور آپ کی ماں امہات المومنین، ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پوچھتی یا رسول اللہ، آپ کو کئی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، کئی مشکلات سے گزرنا پڑا، اگر میرے خیال یہ ہے احد سے بڑا سخت دن آپ کی زندگی میں شاید نہیں آیا ہوگا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جبین کو پھوڑ دیا گیا، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے چہیتوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا عائشہ، میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا دن تھا عائشہ۔ فتلون وجهه، میرے نبی کا چہرہ بدل گیا۔ فَأَيْنَ أَمَرَا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا دن تھا عائشہ۔ اللہ کے نبی بتاتے جا رہے ہیں، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، طائف کے سرداروں نے میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، ان بدماشوں نے مجھے ایسے مارا عائشہ، میں کون سے لہو لہان ہو گیا۔ یوں سمجھ لیجئے گلیوں میں، طائف کے گلیوں میں پتھروں سے میرے نبی کو بھگا کر کے مارا گیا۔ بڑا سخت جملہ بول رہا ہوں، برا مت سمجھنا، جہاں جاتے وہاں پتھر مارتے۔ پیارے نبی تھک کر کے زخموں سے چور ہو کر گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظالم آیا، آ کر میرے نبی کے گریبان پکڑ کر کے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، اتنا مارا گیا عائشہ، اتنا تکلیف دی گئی عائشہ، میرا خون بہتے بہتے میرے جوتے میں جم گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جس دین کو ہم نے بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے بندو برا مت سمجھنا میری بات پہ، جس دین کی ہمیں فکر تک نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اس دین کے تحفظ کے لیے اتنا مارا گیا، پیارے نبی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آیا، اللہ کے نبی خون آلود ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہی جو طائف سے 3 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے،
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، 100 کلومیٹر کا فاصلہ، 10 دن کا قیام، ایک آدمی بھی سلام نہیں آیا، اتنا مارا گیا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک دعا مانگی، بڑے رقت آموز دعا تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، او میرے رب العالمین میں تیرے سامنے میری کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اللہ جسم چورا چورا ہو گیا ہے خون بہ کے۔ کہتے اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا میرے مالک، کیا مجھے یہ لوگ مار کے ختم کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے جا رہے، اللہ کو پکارتے جا رہے اور کہتے اللہ اگر تم سے ناراض نہیں ہے، یہ درد کوئی درد ہی نہیں میرے مالک، کبھی کیا جی قربانی دیجی، کبھی ہم نہیں سی۔ ارے ہمارے دل صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی فکر میں تڑپ رہے ہیں، ایسا کروں گا تو وہ ناراض ہوگا، ایسا کروں گا تو وہ ناراض ہوگا، یہ کام کروں گا تو یہ ناراض ہوگا۔ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں جی، برا مت سمجھنا، غیروں کی عیدیں آج ہمارا اسٹیٹس بنی ہوئی ہے، تھف ہے جی ہماری زندگی پر، تھف ہے زندگی پر۔ ہاتھی کا بچہ ہمارا اسٹیٹس، ہاں، اور وہ کیا ہے، وہ مکھن کی ہانڈی ہمارا اسٹیٹس۔ استغفر اللہ، ان کے عیدوں کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ان سے دشمنی کریں، آپ اپنے ایمان کا تو ہی جائزہ لیں۔ اگر اللہ کل قیامت کے دن پوچھ لے، جس کو اقبال نے اپنے شاعرانہ انداز میں کہا تھا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، اگر اللہ قیامت کے دن پوچھ لے، جس دین کے تحفظ کے لیے میرے نبی کو پتھروں سے مارا گیا، جس نبی کی جس دین کے حفاظت کے لیے میرے نبی کے خون کو بہایا گیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے غیروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، ایمان کی دولت دی تھی، شریعت محمدی میں نے تیرے اوپر میں نے تیرے پاس رکھی تھی، توحید جیسی دولت تجھے میں نے دیا تھا، کیا کیا تو نے اس کو لے کر؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اب ذرا آگے چلیں اور تھوڑا، اور ذرا آگے چلیں، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے طرف دیکھ میرے مالک، مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا، میں میری کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ فرشتوں کا نزول ہوا جبرائیل امین کے ساتھ، جبرائیل امین آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے یہ پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دے۔ سبحان اللہ، غور کرنا جی ذرا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کئی نصیحتیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں، ایک دین کی محبت، ایک اشاعت کی فکر، ایک دعوت کی فکر، ایک توحید کی فکر، ایک قوم کی، ایک اپنی امت کی فکر، اور دوسری چیز معاف کر دینے کا، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو۔ چھٹیاں چل رہی ہیں جی، کیا کہوں، اپنے موضوع سے ہٹ کے اگر آ جاؤں تو غلط ہوگا، لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں، 2 منٹ کا وقت مجھے دے دینا۔ چھٹیاں چل رہی ہیں، تڑپ رہی ہے بہن وہاں پر، تڑپ رہی ہے ماں وہاں پر، تڑپ رہا ہے بابا وہاں پر، تڑپ رہا ہے بھائی یہاں پر، آج میرا بھیا مجھے بلا لے، اس کے پاس میں چلے جاؤں گا۔ آج حالات ایسی ہے، باپ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے، میں مر گیا تو بھی انہیں میرے جنازے میں نہیں آنا۔ دیکھو تو صحیح میرے نبی کی اخلاق، دیکھو تو صحیح میرے نبی کا کردار۔ بھائی کہتا ہے میں مر گیا تو بھی وہ میرا بھائی میرے تدفین میں نہیں آنا چاہیے۔ سالوں سال بیت گئے ہیں، نہ بھائی بہنوں کو ملنے کے لیے تیار ہیں، نہ بہنیں بھائیوں سے ملاقات۔ میرے نبی کی اخلاق دیکھنا، پتھروں سے مارا گیا جی، جسم چور چور ہو گیا ہے۔ فرشتہ کہتا اجازت دو ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دوں۔ ایک سخت بات کروں، برا نہیں لگے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آج ہماری ضد، آج ہماری انا، آج ہمارا حسد، آج ہماری کبر یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر میں کسی کا بدلہ لینے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں غیروں کو لے کے آ کے اس کو سزا دلواتا ہوں۔
میرے نبی کے اخلاق دیکھو جی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون، جس کو شاعر کہتا ہے اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو۔ کیا کہا؟ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو، اور دعائیں خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا ہو، کفر زدامہ ہول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا ہو، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا ہو۔ اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیاں اگر بتاتے چلے تو ایک جمعہ نہیں، کئیوں جمعہ ناکافی پڑیں گے، کئیوں جمعہ۔ وقت پڑا تو جسمانی تکلیف کو برداشت کیا، وقت پڑا اللہ اللہ مال کی قربانیوں کو، اگر یہاں خواتین کا انتظام ہے، وقت پڑا ماؤں نے اپنے گود کے اپنے پیٹ کے بچوں کو اللہ کے راہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت قنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں ذرا غور سے سن، آج ہم نے اپنے بچوں کو یہودیوں کی کتابوں کے حوالے بنا دیا، نصرانیوں کی کتابوں کے حوالے بنا دیا، مجوسیوں کی کتابوں کے حوالے بنا دیا۔ تعدیب بھی ویسی ہی، ادب بھی ویسا ہی، تعلیم بھی ویسے ہی۔ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، ٹیوشن ضرور جانا چاہیے۔ کیا فکر ہوگی جی اس کے اندر؟ غور کرنا، اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیاں۔ حضرت قنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، چاروں بیٹوں کو نصیحت کرتی ہے، میرے بچے کبھی میں نے تیرے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم تمہارے بابا کی حلال اولاد ہو، یاد رکھنا میرے بچوں، آج اسلام کو تمہاری ضرورت پڑی ہے۔ سبحان اللہ، ماں جی وہ بیٹے کو کانٹا بھی چبھے تو چیخ اڑتی ہے، ماں وہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ماں بلک کے رونے لگتی ہے، ماں وہ بیٹا کروٹیں بھی بدلے تو ماں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو بلا کے کہتی ہے، میرے بچوں آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، یاد رکھنا کوئی زخم تمہارے پیٹ پہ آنے نہ پائے، یعنی میدان سے کبھی مت بھاگنا۔ جب جنگ ختم ہوئی، میدان کارزار کا اختتام ہوا، حضرت قنصہ کو اطلاع ملی، قنصہ تیرے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ جانتے ہو کیا کہا؟ اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیاں کیسی؟ سبحان اللہ، حضرت قنصہ نے کہا، وہ میرے پاک پروردگار، میں ایک بیوہ خاتون، میرے 4 لاٹیاں تھی، میں نے میرے 4 بچوں کو تیرے راہ میں قربان کر دیا، میرے مالک آج میں دعا کرتی ہوں، خدایا مجھے اور میرے بچوں کو تیرے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اشاعت اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں، اور کیا کیا بتاتے چلیں۔ وقت پڑا تو پیٹ کو اولاد کو، اور اس کے بعد ڈھیروں حدیثوں کے اندر اور 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اشاعت اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں، ظالموں نے دیکھا اسلام دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، پروان چڑھتے جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کو ختم کیسے کریں گے، اس کو مٹایا کیسے جائے گا۔ اللہ کے بندو ایک بات ضرور یاد رکھنا، مٹانے کی پلان کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 2 رخ اپناتا ہے، یا انہیں ہدایت دے دیتا ہے، یا ان کی آنکھوں کے سامنے اسلام کو وجود میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ بس اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے چلیں، اخلاص کے ساتھ۔ میری مائیں آپ سے گزارش ہے، میرا موضوع اولاد کی تربیت پر نہیں ہے، لیکن اشاعت اسلام کی بات چل رہی ہے، آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی خالد بن ولید آنے والا
نہیں ہے، اب کوئی حیدر کرار آنے والے نہیں ہے، اب کوئی علی مرتضی آنے والے نہیں ہے، اب کوئی فاروق آنے والے نہیں ہے، اب کوئی غنی آنے والے نہیں ہے، اب کوئی ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آنے والا نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کے گود کے جو بچے ہیں ان کو اسلام کے لیے تیار کریں، اسلام کے لیے تیار کریں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے، یا نہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک دو نصیحت کے طور پہ دو اعلانات ہیں، اس کے اندر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ بس اتنی بات بتاؤں گا، اشاعت اسلام کے لیے اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے آپ نے کیا 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 ہے، کہاں کہاں سستی بیتی ہے، کس جگہ سے ہم نے اپنے نظروں کو گھما لیا ہے۔ جو کام کرنا تھا ہمارے ذریعے سے ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ سب سے زیادہ کہاں پر معلوم؟ ایک نکتہ رکھوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ، اللہ اللہ، شاید میں بھی اس کے اندر ہوں اور آپ لوگ بھی ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب مال کی بات آئی، اللہ اکبر، جب مال کی بات آئی، ہم نے کبھی کسی چیز کا چہرہ نہیں دیکھا، نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشاعت اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں میں حضرت عثمان کی بڑے بڑے قربانیاں، بڑے بڑے قربانیاں۔ ایک مرتبہ ایسی قربانیاں دی حضرت عثمان غنی نے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے مال کو اچھال اچھال کر کے فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ما ضار عثمان ما عمل بعد اليوم، اے لوگوں سنو، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی جنتی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں فاقہ پڑا، مدینے میں فاقہ پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناج یمن سے آیا، کتنا آیا معلوم؟ اب سیدھا بیٹھیے، کتنا آیا معلوم؟ 100 اونٹوں کے اوپر لاد کر کے، 100 اونٹوں کے اوپر۔ تھوڑا وقت دے دینا بس، انشاءاللہ میں آزاد ہو جاؤں گا آپ لوگوں سے۔ 100 اونٹوں پر اناج آیا۔ مدینہ ان سے خالی ہے، اناج سے خالی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن اناج نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، چولہے بند ہے۔ لوگوں نے، مدینے والوں نے، بڑے بڑے تاجروں نے، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حضرت عثمان کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے عثمان، ملک شام سے اور یمن سے جو تیرے اونٹوں پہ اناج آیا ہے، یہ اناج ہمیں دے دو۔ غور کرنا جی، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات کہوں، برا نہ سمجھنا، قربانی کے معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہو سکے تو اگلا جمعہ اور 2 جمعہ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، تیسرا جمعہ عید ہوگی انشاءاللہ جمعرات کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، قربانی بھی ہماری بدنیتی سے چلتی ہے، قربانی بھی ہماری۔ کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں میں ایسا بکرا لاؤں گا جی، ایسی گائے دوں گا یا ایسا بیل دوں گا، پورے مدگیری میں کوئی نہیں دیا ہوں گا، میری گلی کا سب سے بڑا بکرا میرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جانور کے گلے میں پھور کا حال ڈال کر کے گلی گلی گشت کرا رہے ہیں، یہاں پر چلتا نہیں چلتا معلوم نہیں، جس جگہ سے میں آیا ہوں وہاں کے حالات ایسی ہیں، آج ہماری قربانیاں ایسی۔ استغفر اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹوں پر اناج، لوگوں نے کہا عثمان جو اناج تمہارے پاس ہے وہ اناج ہمیں دے دو عثمان، ہم تمہیں دگنا منافع دے دیں گے، ایک ساتھ رقم لے لینا۔ عثمان نے کہا میں ایک اچھا تاجر ہوں، اگر میری تجارت کا تجربہ کامیاب ہو گیا، میں 1 کے بدلے 2 نہیں، 1 کے بدلے 4 گنا کما سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عثمان ہم تجھے 6 گنا زیادہ دیں گے۔ غور کرنا، کیا کہا؟
ہم تجھے 6 گنا زیادہ دیں گے۔ عثمان نے کہا اگر میرا تجربہ کام کر گیا تو انشاءاللہ میں 10 گنا کماؤں گا۔ لوگوں نے کہا ہم تجھے 12 گنا دیں گے۔ عثمان نے کہا ایک ذات ایسی ہے اگر میں اس کو بیچوں وہ مجھے 20 گنا تک دے سکتی ہے۔ تاجر خاموش ہو گئے کہ عثمان سارے مدینے کے بڑے بڑے تاجر یہاں پر ہیں، آخر کار یہ مال تو بیچے گا تو بھی کس کو بیچے گا؟ کون ایسا بڑا سوداگر ہے جو تجھ سے 20 گنا تک زیادہ دے کر اناج خرید سکے؟ قربانی کس کو کہتے؟ غور سے سننا۔ حضرت عثمان نے فرمایا او لوگو تم بہتر جانتے ہو مدینے کے غربا کے چولہے بند ہیں، مدینے کے مسکینوں کے چولہے بند ہیں، مدینے کے لوگ پریشان ہیں۔ یاد رکھنا تم گواہ رہنا، اللہ بھی گواہ رہے گا، میرا اناج سارے کا سارا مکمل اناج میں سب کا سب اللہ کی راہ میں بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں۔ میں اور آپ ہوتے تو بہترین آفر ملا جی، اب ہے کمانے کا طریقہ، اب ہے روپیہ کھینچنے کا، لیکن حضرت عثمان نے سارا کا سارا اناج بیت المال میں جمع کر دیا اور دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ عثمان کی اس قربانی کو تو قبول کر۔ اللہ اکبر۔ بس میرا وقت بھی اختتام پر ہے، بس میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان یہی پیغام رکھنا چاہوں گا، اللہ کے بندو یہاں سے جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، آئینے کے سامنے خود کو پیش کرنا، پوچھنا اپنی آنکھ سے اس آنکھ نے اللہ کے راہ میں کیا قربانی دی، پوچھنا اس ہاتھ سے اس ہاتھ نے اللہ کے راہ میں کیا قربانی پیش کی، پوچھنا اپنی زبان سے اس زبان نے کیا کیا قربانیاں دی، پوچھنا اپنے دماغ سے میں نے دین کے لیے کیا کیا سوچا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنا اپنے وجود سے، برا مت سمجھنا، پوچھنا اپنی وجود سے اس وجود نے دین کے لیے کیا دیا، کیا قربانیاں پیش کی، جس کی چمڑی کو